چلتا ہی چلا رہا ہوتا ہے کہ تربیت ہو جائے اس معاملے میں، اور ہمارے ہاں چونکہ شروع سے اس معاملے میں بچیوں کی تربیت نہیں ہو پاتی، اور جو ایجوکیشن سیکٹر ہیں وہاں بھی اس طرح کی چیزوں کو جس انداز سے بیان کیا جاتا ہے، اور میڈیا ہے جس طرح سے وہاں بیان کیا جاتا ہے، اصل میں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے دین کو سمجھنے کے لیے جو راستے اور طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں دین کو سمجھنے کے، غالباً وہ ہی زیادہ پراپر نہیں ہے۔ دین ہے، دین کی باتیں سمجھنے کے لیے ایک دینی ماحول چاہیے۔ آپ کو اگر ڈاکٹر سے مطلب کوئی میڈیکل طور پر اگر آپ کو مشورہ لینا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ وکیل کے پاس نہیں جاتے، اور اگر آپ کو بلڈنگ بنانی ہے تو آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کرتے، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن جب ہم کو دین سیکھنا ہے، اسلام سمجھنا ہے، اور اسلام کے جو اصول ہیں جیسے کہ پردہ ہے، تو پردہ ایک اسلامی گفتگو ہے، ایک اسلامی ٹاپک ہے پردے کے حوالے سے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جس سے رجوع کرنا ہے، جس سے بات کرنی ہے، جس سے ہم نے اس ٹاپک کو پراپرلی سمجھنا چاہیے، وہ تو ڈیفینیٹلی ایک ریلیجین اور ایک مذہبی طبقہ ہی ہوگا، جہاں ہم اس بات کو سمجھیں گے یا پڑھیں گے، جنہوں نے صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھا یا سمجھا یا سیکھا ہے، حدیث پاک پڑھی سمجھی سیکھی۔ جسٹ اتنا نہیں کہ جناب ایک دو چیزیں ادھر ادھر سے معلومات کر لیں اور اس کو معلومات اچھی خاصی جمع ہو گئی تو ہم نے کہا کہ یہ بتا دے گا، اور نہ اس کا کوئی اتنا بہترین بیک گراؤنڈ بھی ہو۔ لہٰذا اس کو ضرور میں عرض کروں گا کہ پردے کے متعلق جو ایک غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، مسکنسیپشنز پھیلے ہوئے ہیں، جو ایک کم علمی کی وجہ سے ہم پردے کو امپورٹنس نہیں دے پاتے، یا پردے کے بارے میں ہم کچھ اور ہی خیال کرتے ہیں، تو ان تمام تر چیزوں کو دور کرنے کا واحد طریقہ ہے، اور وہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو قرآن کریم میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علم والوں سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو ہمیں پوچھنا چاہیے علم والوں سے۔ تو بہت واضح اور کلیئر ٹاپک ہے پردے کے حوالے سے۔ اب ظاہر ہے اس معاملے میں آپ کے سوالات بھی آئیں گے ہی، بلکہ آ ہی رہے ہوں گے شاید۔ سوالات تو کافی ہیں، کچھ سوالات جو انیشلی ہم نے بنائے تھے جو لوگ عوام میں مشہور ہیں، اس حوالے سے ایک کیا لوگ کہتے ہیں کیا پردہ صرف دل کا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے۔ دیکھیں پردہ بیسیکلی اگر ہم قرآن کریم کی آیات کریمہ کو دیکھتے تو پردے کے احکامات تو قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اب میں تھوڑا سا دل کے پردے کے حوالے سے تھوڑا سا میں کانسیپٹ کلیئر کر دوں۔ دل کے پردے کو کیوں ہے یہ ہمارے یہاں دل کا پردہ مشہور ہے؟ ویسے تو اگر ہم خوش طبعی کے طور پر کہیں یا تھوڑا سا الزامی طور پر کہیں تو اگر دل پر پردہ آ جائے تو پھر تو کارڈیو یونٹ میں داخل ہونا پڑے گا کہ بھائی دل پر پردہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دل پر پردہ تو آئے گا تو پھر دل والے کو پتہ چلے گا کہ میرا کیا حال ہوا ہے۔ یہاں جو نارملی طور پر جو لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں یہ ہے کہ بھائی دل کا پردہ ہونا یعنی نیت اچھی ہونی چاہیے، اور یوں کہتے تھے کہ بھائی دل کا پردہ ہونا، بھائی دل کے پردے کو کیا کرنا ہے؟ اسلام تو ظاہر کو چھپانے اور ظاہر کے حوالے سے بھی تو ڈسکس کرتا ہے نا۔ اگر اس سے کوئی مراد یہ لیتا ہے کہ پردہ فرض ہی نہیں ہے تو اسلام کے وہ شرعی کئی احکامات کو جھٹلا دے گا۔ تو پردے کے شرعی احکام موجود ہیں، آیات مبارکہ موجود ہیں، سورہ احزاب میں آیت کریمہ میں بیان موجود ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو دل کا کوئی پردہ نہیں ہوتا یہاں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب میری نیت صاف ہے۔ بھائی تو نیت کو بدلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ویسے بھی کسی بڑی ایک سمجھدار آدمی کا میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک سینٹنس ہے کہ پریپریشن دیکھی جاتی ہے، انٹینشن نہیں دیکھی جاتی، ٹھیک ہے؟ انٹینشن جو ہے نا یہ تو کبھی بدل جاتی ہے، پریپریشن میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ صحیح۔ تو جب پریپریشن کسی چیز کی دیکھیں، مطلب آپ کسی چیز کی پریپریشن دیکھ رہے ہیں تو اب پریپریشن بتائے گی کہ اس کی انٹینشن کیا ہو گیا۔ اب وہ بولے نہیں میری نیت یہ نہیں ہے، تو بھائی اگر نیت یہ نہیں ہے تو نیت بدلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ود ان اے سیکنڈ نیت چینج ہو جاتی ہے، مگر ود ان اے سیکنڈ پریپریشن نہیں ہوتی۔ پریپریشن کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، انٹینشن کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا، لمحے میں انٹینشن تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ہم اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ خالی بتا آپ کو اگر بد نگاہیاں ہی کرنی ہے، اجنبی عورتوں کو دیکھنا ہے، اجنبی عورتوں کو، غیر اجنبی مردوں کو
دیکھنا ہے, اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, ملنا ہے, جلنا ہے, تو پھر اب اس کو یوں گھما دیتے ہیں کہ جناب دل کا پردہ ہونا چاہیے. یہ دلی کے پردے کے اس تصور نے نتیجہ یہ نکال گیا آج جس قدر اس طرح کی بے شرمی بے حیائی عام ہو رہی ہے تو وہ کون نہیں جانتا. تو دل کے پردے کا کوئی تصور نہیں ہے, اصل تصور ظاہر کے پردے کا ہے, جو اسلام نے مردوں کے لیے بھی جو اعضائے بدن چھپانے کا پابند کیا ہے, مرد کو چاہیے کہ وہ اعضائے بدن کو چھپائیں گے, اور جو عورتوں کو جس پر اپنے اعضائے بدن کو چھپانا جس پر فرض کیا ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے بدن کے اعضاء چھپائے گی. یہ عرض کروں گا. اچھا, عورتیں معاشرے کا نصف حصہ ہیں لیکن پردہ انہیں فکری, تمدنی اور ثقافتی لحاظ سے پیچھے دھکیل کر پسماندہ کر دیتا ہے. دیکھیں یہ کچھ اگر عورتوں کی اکثریت زیادہ ہے تو ٹھیک ہے, اکثر زیادہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں مرد لڑکے زیادہ پیدا ہوں یا لڑکیاں زیادہ پیدا ہوں. اصل پرابلم یہ ہے کہ عورت کی ثقافتی اور تمدنی اور اس طرح کی چیزوں کو ہماری سوسائٹی نے چینج کیا ہے. اسلام نے عورت کا جو ایک رول رکھا ہے معاشرے کے اندر, اگر اس رول کو مد نظر رکھا جائے تو وہ رول میں وہ پردے میں زیادہ سیف اینڈ سیکیور, اور اس کی زیادہ تر مطلب کہ یہ مینٹلٹی ریلیکسیشن جو اس کی پردے میں زیادہ ہے. اب چونکہ ہمارے عورتوں کا جو معاملہ ہے اور اس کی روٹین اور پریکٹس ہے وہ چینج ہے, تو اس میں آپ کو لگتا ہوگا کہ جناب یہ پردے میں یہ اس کی وہ آزادی سلب ہو جاتی ہے. آپ آزاد ہو کر خود ہی کئی جگہ پر قید ہو گئی ہیں. اس کا ظاہر ہے اگرچہ مدنی چینل نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک میڈیا تو ہے, میڈین تو ہے, اس پر دیکھنے سننے والوں میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, تو ہر طرح کا طبقہ بھی ہوتا ہے. تو آپ آزاد ہو کر پردے کی قیودات سے آزاد ہو کر کئی جگہ پر قید ہو گئی ہیں. معذرت کے ساتھ اگر سچائی کا سامنا کر سکتی ہیں تو ضرور کیجئے گا. اگر آپ پردے میں رہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بہت ساری آسانیاں پائیں گی اور بہت ساری تکلیفوں سے بچ جائیں گی. تو جو ثقافت اور تمدن کی جو یہاں بات کی جا رہی ہے وہ ہماری سوسائٹی کی پیدا کی ہوئی جو باتیں ہیں اس پر آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. البتہ اگر اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسلام ایک عورت کے لیے کیا ذمہ داریاں رکھتا ہے اور اسلام و دین ایک عورت سے کیا اس کی ذمہ داری کے تحت اس کے تقاضے ہیں, تو اس میں پردہ تو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید اور مفید ترین انشاءاللہ ثابت ہوتا ہے. اچھا, یہ پردہ عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل ہو کر مردوں کو زیادہ حریص بنا دیتا ہے, کیونکہ الانسان حریص علی یمنی, جس چیز سے انسان کو روکا جائے اس پر زیادہ حریص ہوتا ہے. اس بارے میں کیا؟ نہیں, یہ تو ایسی بات ہے, اگر مٹھائی کو ڈھک دو تو لوگ بولیں گے مٹھائی کھانے کا زیادہ شوق ہو جائے گا. تو مٹھائی تو ڈھکی جاتی ہے نا بھائی, مٹھائی تو ڈھکی جاتی ہے, مٹھائی تو چھپائی جاتی ہے. ویسے جس کو شوگر کا مرض اس کو مٹھائی دکھانی بھی نہیں چاہیے. تو آج کے اس دور کے اندر کہ جہاں پر مطلب کہ شہوانی خواہشات اور ایک انسان عجیب درندگی کے ساتھ اس کے حالات ہو گئے, تو اس میں تو یہ عورت کو تو زیادہ چھپانے کی ضرورت ہے, اور یہ تو زیادہ ظاہر ہو کر اپنے آپ کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. تو اب جب مٹھائی کھلی رہے گی تو اس پر مکھی آئیں گی. اب مکھیوں سے اگر چھپانا بچانا ہے مٹھائی کو, اور آپ کو پتہ ہے کہ مکھیاں مٹھائی کو خراب کرتی ہیں, مکھیاں مٹھائی کو اچھی نہیں رہنے دیتی, اس کو مطلب کہ اور اس کے اندر مرض بڑھانے کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں. تو ڈھک کے رکھیں گے مٹھائی تو انشاءاللہ یہ اس طرح کی مکھیوں سے آپ کی مٹھائی بچی رہے گی. یہ محمود بھائی کہہ رہے ہیں حضرت آج کل عورتیں برقع تو پہنتی ہیں پر ان کا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے, کیا اسے بھی پردہ بولیں گے؟ اور یہ نقاب اور آج کل اسکارف وغیرہ کا بہت زیادہ کلچر چلا ہے, بولتے ہیں یہی پردہ ہے. اصل میں اس دور میں پردہ بھی ایک طرح سے فیشن بن گیا ہے جی. اور اسلام کا جو پردے کا تصور ہے کہ وہ عورت و مرد کے درمیان جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دونوں کی طرف سے ایک چیز رکھی ہے, کیونکہ دنیا میں افزائش نسل کا ہونا ہے, لوگوں کی پیدائش کا سلسلہ چلنا ہے کہ بچے پیدا ہوں گے, لوگ آئیں گے, لوگ انتقال کریں گے, پھر ایک مرد اور عورت کے ساتھ جو چیزیں وابستہ کی گئی ہیں اس میں ایک وقت آئے گا جب نکاح ہو جائے گا, پھر ان دونوں کے درمیان کو پردہ نہ رہا. لیکن اس سے پہلے اسلام چونکہ نسب کی حفاظت کرتا ہے, معاشرے کی حفاظت کرتا ہے,
اور اس معاشرے کو ہر طرح کی برائی اور بے حیائی سے بچانے کا اسلام بھرپور راستہ دیتا ہے، اور چھپی ہوئی اور ظاہری بے حیائیوں اور برائیوں سے اسلام بچنے کا درس دیتا ہے، اور لا تقربوا الزنا کا اسلام پیغام سناتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ وہ پردہ اسلامی بہنیں اختیار کریں جو پردے کی جو روح ہے اس کو باقی رکھیں، اور پردہ اور آپ کے پردے کا انداز ایسا نہ ہو کہ جو اور جاذب نظر ہو جائے اور لوگوں کی توجہ مزید آپ کی طرف وہ کھینچے۔ تو اب تو پردہ چکے برقعے جیسا بائے اس طرح کی چیزیں یہ فیشن کی طرف بن گئی ہے۔ ہاں یہ بن گیا ہے، اب یہ فیشن کے نام پر یہ چیزیں چل پڑی ہیں۔ مگر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، دعوت اسلامی نے ایک مدنی برقع اناؤنس کیا تھا، لیکن مدنی برقع ہی ضروری نہیں ہے شرعی پردے کے لیے۔ جو ایک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ایک پردہ کرنا ہے، خود کو ڈھانکنا ہے، جس طرح سے خود کو کور کرنا ہے، وہ مقصد پورا ہو جائے، یہ پردہ ہونا چاہیے۔ اور عرض یہی ہے کہ جاذب نظر اور پور کشش اور ڈیزائننگ کیے ہوئے عجیب و غریب قسم کے ساتھ یہ برقع پہنتی ہیں، اور پھر برقع پہنتی ہیں، پھر بدقسمتی کے ساتھ خوشبو لگا کر نکلتی ہیں، پرفیوم لگا کر نکلتی ہیں، اور مہکنے والی جیسے کہ ٹیلکم پاؤڈر پرفیوم ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ پرفیوم لگانے کی اجازت نہیں ہے کیا؟ نہیں، عورت کو اس خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے جو مہکے اور لوگ جائیں، مطلب وہ خوشبو لگائے کہ مطلب اس کی زینت جو ہے نا بیٹا، عورت کی جو زینت ہے یہ اس کے شوہر کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے۔ بلکہ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، دیکھیں سب کتاب میں لکھی ہوئی باتیں، اور میں قرآن، حدیث اور علماء اور فقہا نے جو جہاں یہ بیان ہے، میں سب ان کے کچھ خلاصے ہی عرض کروں گا ڈیفینیٹلی۔ تو انشاءاللہ میری ان باتوں کو آپ کتابوں میں پائیں گے اللہ نے چاہا تو اس طرح عورت کو نکلنے کی سخت مذمت ہے، بلکہ اس کے بارے میں مطلب کہ بڑی وہ ناراضی والے الفاظ کتابوں میں لکھے گئے ہیں، جو خوشبو لگا کر نکلے اور اس کی طرف مرد مائل ہو جائے۔ خوشبو لگائیں گے تو مرد مائل ہی ہوگا، خوشبو ترمذی شریف کی حدیث ہے، مشہور کتاب حدیث پاک کی، عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ یہ ہو گئی حدیث۔ اب قرآن کریم میں سورہ احزاب، یہ 22واں پارہ 22، اس کی آیت نمبر 33 بڑا واضح بیان ہے، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، پھر سوشل میڈیا والوں زیادہ تر مدنی چینل بولنے کی عادت ہے ہماری۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا اس کو تھوڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ کریم ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ ترجمہ سنیے، ہمیں سب کو عربی تو آتی نہیں ہے۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ہمارا رب کیا فرما رہا ہے؟ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو۔ کیسی بے پردگی؟ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اب یہ تو ہوگا قرآن کریم کی آیت، اس کا ترجمہ۔ خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت جو لکھتے ہیں وہ سنیے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت بھی پڑھنی ہے،
ترجمہ بھی پڑھنا ہے، پھر اس کی تفسیر سمجھنی ہے کہ اس کا خلاصہ کیا ہے ترجمے کا۔ اگلی جاہلیت جو قرآن کریم میں بیان ہوا، اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اطراتی نکلتی تھی، سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ وہ جو کیفیت یہ جو کیفیت میں نے بیان کی، کیا آج آپ کو معاشرے میں یہ کیفیت نظر نہیں آتی؟ تو اس لیے اس کو قرآن کریم کے بنیادی جو پردے کے احکام اور پردے کے تصورات ہیں، اس کے پیش نظر دیکھیں۔ جی آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ پردہ کرنا ضروری ہے، تو لوگ احرام نے اپنے چہرے کو کھلا رکھنا ہے۔ کیوں کھلا رکھنے کا کہا گیا؟ کہیں تو چہرہ اگر بند رکھنا اہمیت ہے اور اس کو شرعی طور پر اگر کہا گیا ہے تو بھائی تو چہرہ کھلا رکھنے کا کہا جا رہا ہے، تو یہ حج کے متعلق تو بڑی خوبصورت سی بات کر دی نا آپ نے احرام کی حالت میں، عورت چہرہ کھلا رکھے، یعنی جو چہرہ بند رکھتی ہیں احرام کی حالت کے علاوہ، تو احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھے، مگر مرد کو کیا حکم ہے؟ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں۔ جی یہاں تو نص آ گئی نا، وہ حکم آ گیا ایک طرح سے۔ محمد ذیشان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا بھابھی سے پردہ ہے؟ شاید ہی کسی گھر میں اب بھابھی سے پردہ کیا جاتا ہو، رہنمائی کریں۔ بالکل، دیور اور جیٹھ تو پردہ لازم ہے دیور اور جیٹھ سے، بلکہ دیور اور جیٹھ کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں، دیکھیں کانسیپٹ کو سمجھیے، دیور تو موت ہے، اس سے تو پردے کی سخت تاکید حدیث پاک میں آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس تصور کو تھوڑا سمجھیے کہ وہ افراد جن کا ایکسس ایزی ہے، یعنی جو نوک کریں اور پوچھیں کہ آپ کے گھر کے کسی مرد کے حوالے سے کہ ہیں، تو آپ کہہ دیں گے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عورتیں کہہ دیں گی کہ نہیں وہ گھر پر نہیں ہے، اس کو یہ آفر نہیں کیا جائے گا کہ آئیے گھر میں بیٹھیے، لیکن جب بھائی آئے گا، یعنی شوہر کا بھائی آئے گا، شوہر کا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی آئے گا، اس طرح کے جو قریب کے لوگ آئیں گے، کزنس وغیرہ آئیں گے، تو آپ کو آفر کرنی پڑتی ہوگی نا کہ نہیں بھائی وہ ہیں نہیں، آئیے بھروسہ کرتا ہوگا کہ قرآن کہتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، دشمن پر کبھی کو بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ اب حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک اور حدیث، ایک تو دیور کی حدیث بیان کر دی کہ دیور موت ہے، اس سے تو سخت پردہ ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک آپ نے پیش نظر رکھے، جب اجنبی مرد اور اجنبی عورتیں، میں حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں، اجنبی مرد اور اجنبی عورت تنہا ہونا، ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان دونوں کے درمیان ہیجان پیدا کرواتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ شیطان دونوں کے درمیان آ گیا اور شیطان کا کام بہکانا ہے، اور اسلام و دین ان تمام تر چیزوں سے ہمیں بچنے کا کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں گناہوں کی طرف لے جانے کے لیے بہت اس میں مطلب ایک راستہ آسان راستہ ہو جاتا ہے، تو یہ پردہ تو کرنا پڑے گا۔ اس کے مزید تفصیلی احکام پردے کے بارے میں سوال جواب میں ضرور پڑھ لیجئے گا۔ ابھی بھی جو میں نے قرآن کریم کی آیت و تفسیر بیان کی ہے، ترجمہ تفسیر، یہ پردے کے بارے میں سوال جواب جو کتاب ہے میرے سنت کی، اس پہ پڑھ لے۔ پرابلم ہی یہی ہے اصل میں جی بغداد، پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں علم نہیں ہے۔ اچھا، علم جہاں سے ملنا چاہیے نا وہاں سے لینا نہیں ہے۔ اب مطلب انٹرنیٹ پر بیٹھ کر علم حاصل کیا جا رہا ہے، اب پیچھے کون آپ کو وہ مواد ڈیلیور کر رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، یا کوئی بیٹھا ہوا ایسا مطلب بول دے کہ یار کیا میں مسلمان نہیں ہوں، کیا ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیا ہم کو حدیث پڑھنا نہیں آتی، کیا ہم کو دین کا پتہ نہیں ہے۔ اب یہ جتنے دعوے کرنے والے ان کو پوچھو لوں کہ بھائی آپ کو بتائے کہ جناب آپ ماشاءاللہ اپنے آپ کو جب اس قدر آپ وہ کہہ رہے ہیں تو نماز کے فرض کتنے ہیں، نماز کے شرط کتنے ہیں، تو شاید ان کو پتہ نہیں ہوگا، زکوٰۃ دینے کا طریقہ کتنوں کو پتہ نہیں ہوتا۔
تو کئی چیزیں آپ کو نہیں پتا، تو صرف یہ کہہ دینا کہ جناب گھر میں رہتے ہیں، مطلب میں یہ میرے گھر میں رہتے رہتے 40 سال ہو گئے تو گھر میں رہتے رہتے مجھے گھر بنانے آ جائے گا، ایک فن ہے۔ اچھا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں پردہ ہے، پردے سے اسلام تھوڑی ہے، یہ بات چل پڑی ہے، پردے میں اسلام ہے، اسلام میں کہ جو بھی آپ ہیں یہ نہیں ہے۔ اسلام کے احکام یہ ہیں کہ پردہ کیا جائے۔ میں جہاں آپ دیکھیں گے داڑھی والے زیادہ ہیں، تو اس جگہ پر آپ آٹومیٹیکلی کہیں گے کہ یہاں اسلام و دین پر ماننے والے اور تعلیم پر عمل کرنے والے زیادہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ طے ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں عورت کا پردہ بھی شامل ہے اور مرد کی پوری داڑھی بھی شامل ہے۔ ایک اسلامی بہن کہتی ہے میں پردہ نہیں کرتی تو کیا مسلمان نہیں ہوں؟ اب آپ لوگ کیوں مجھے زبردستی پردہ کروانا چاہتے ہیں؟ زبردستی کی بات نہیں ہے، ہم نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام قبول کیا ہے، الحمدللہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب اسلام میں مکمل داخل ہونا، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ رہی بات یہ کہ میں مسلمان ہوں تو ٹھیک ہے، مسلمان بے پردگی یعنی پردے کو لازمی جانتی ہے، پردے کا شرعی حکم مانتی ہے، جو پردے کے شرعی احکام قرآن نے بیان کیے ہیں، حدیث نے بیان کی ہیں، اس کو مانتی ہے، اور جو قرآن و حدیث کے احکامات ہیں اس کا انکار نہیں کرتی، لیکن بے پردگی کر رہی ہے، تو وہ گناہگار ہے۔ جیسے کہ ایک شخص نماز فرض ہے، اس پر تو اس کا عقیدہ ہے، جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے گا وہ تو کافر ہو جائے گا، لیکن ایک شخص نماز کی فرضیت کو مانتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، وہ گناہگار ہے، لیکن ایمان اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تو گناہگار ہونا ایک الگ ہے، لیکن کیوں گناہگار ہوں؟ ہم کیوں گناہ کریں؟ کہ اسی بے پردگی کی حالت میں اگر خدا نہ خواستہ موت آ جائے تو وہ توبہ کیے بغیر مر جائیں تو یہ اچھا معاملہ تو نہیں ہے نا۔ پردہ کرنا چاہیے، پردہ کرنا، اس سے معاشرہ یقین مانیے جتنی خرابیاں ہمارے معاشرے میں بڑھ چکی ہیں، بے حیا بڑھ چکی ہیں، وہ اللہ نے چاہا تو اس پر قابو پایا جائے گا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عجیب و غریب بعض مردوں کی شاید کوئی شریر قسم کے مردوں کی یہ کوئی شرارت لگتی ہے مجھے، یہ جو ہے ٹھیک ہے نا، شریر قسم کے مردوں کی کوئی شرارت لگتی ہے جو عورت کو بے پردہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کی طرح طرح سے انہوں نے ترکیبیں بنائی ہوئی ہوں گی، اور عورت اس بہکاوے میں آ گئی ہے، اور اب ان مردوں کے ساتھ یہ بے پردہ بیٹھتی ہیں اور یہ بے پردگیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان کو اب غیر اجنبی مردوں میں آنے کا شوق ہوگا یا بے پردہ، اور ان کہ عجیب و غریب مردوں کو ان بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کا گویا کہ بدقسمتی کے ساتھ ان کا ایک عجیب جذبہ ہے۔ میں اب اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، لیکن اگر میری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو آپ میری اصلاح ضرور کیجئے گا، اور اگر یہ میری بات آپ کی نفس پر زد کر رہی ہے، آپ کی خواہشات پر زد کر رہی ہے، تو پھر اسلام کے سانچے میں ہم نے ڈھلنا ہے، اسلام ہماری خواہشات کے مطابق نہیں بدلا جائے گا، ہے نا۔ تو یہ تو ایک کلچر بن چکا ہے، عورت جس طرح بے دردی کے ساتھ عورت کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، میں تو سچی یہ بے پردگی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بے پردہ ہونے کو عجیب و غریب اپنی آزادی تصور کرتی ہے اور اسے اپنے حسن و جمال کی نمائش کا اس نے ذریعہ بنایا ہوا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر حسن و جمال ہو یا نہ ہو، ایک جس پر پردہ فرض ہے، جس پر پردہ جتنا فرض ہے، جو پردہ کرنا ہے اس کو کرنا پڑے گا۔ اچھا، ابھی ایک اسلامی بہن کا میسج آیا ہے، سلام، اگر شوہر کہے کہ اگر تم پردہ کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو بیوی کیا کرے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں شرعی احکام، شرعی مسائل کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ وہ مفتی صاحب دیں گے، اس لیے آپ اسے شرعی احکام پوچھیں گے نا۔ میں ایک جنرل بات کر رہا، اگرچہ یہ بھی بعض باتیں میں نے شرعی احکام کے مطابق کی ہیں، لیکن چونکہ وہ مطالعہ بھی ایک ہوتا ہے، لیکن کئی ایسے شرعی سوالات ہوں گے جن کے جوابات صرف مفتی صاحب ہی دے سکیں گے۔ اچھا، کتنی عمر سے بیٹیوں کو پردہ کروانا چاہیے؟ میں تو چھوٹی عمر سے قائل ہوں،
جو مطلب یہ چھوٹی چھوٹی یہ دو تین 4 سال کی ہوتی رہے نا، مطلب یہ چھوٹی عمر سے ہی ان کا اسکارف پہننے کی عادت ہو جائے، ان کو پردہ کرنے کی عادت ہو جائے، تو یہ عادت ہو جائے، وہ عادت ہو جائے، یعنی اتنی عادت ہو جائے کہ جب یہ بولنا کرنا سیکھ جائے نا، اس کو اتنا شعور آ جائے، یہ بولنا کرنا سیکھ جائے نا، اور والد صاحب گھر میں ہیں اور پتہ چلے کہ کوئی اجنبی عورت گھر میں آ رہی ہے، تو یہ والد صاحب کو کہتے ہیں ابو پردہ، ابو پردہ. ہاں، اور اگر کوئی مطلب اجنبی مرد گھر میں آ رہا ہے اور اتنی چھوٹی سی بچی جو بولنا سیکھ گئی ہے، اس کو شعور آ گیا ہے، تو اس کو اتنا سمجھ آ جائے امی پردہ، امی پردہ، تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ پردہ. یہ میں آپ کو موٹی مثال دے رہا ہوں. تو یہ خود جب اپنے ابو اور اپنی امی کو یہ اپنے کے حوالے سے نیکی کی دعوت دے رہی ہے چھوٹی سی مدنی منی، تو خود اپنے لیے پردے کا کتنا اہتمام کرے گی. کچھ عورتیں اس طرح کہتی ہیں کہ میں ابھی پردے کی قائل نہیں ہوں، اس لیے پردہ نہیں کرتی. نہیں، پردے کی قائل آپ یہ نہ کہیں کہ پردے کی قائل نہیں ہو، کس طرح کا پردہ ہے، کس طرح کا پردہ نہیں ہے، یہ ڈسکس ہے. پردے کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے، حدیث پاک میں موجود ہے. مسلمان کو قرآن و حدیث کے احکام کا قائل ہونا ہی ہونا ہے، ہونا ہی ہونا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال سے شاید یہ ہو کہ جس طرح کا پردہ یہاں کہا جا رہا ہے، میں نے کہا نا پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب کا مطالعہ کریں. آپ ویب سائٹ پہ جا کر dawat-islami.net پر جا کر آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کریں، ایک بار جسٹ اس کا ایک بار اسٹڈی تو کر لیں، ایک بار اسٹڈی کریں، اس کے بعد آپ کہیے گا. اور اگر اللہ نہ کرے کسی اور طرح سے آپ کا قائل نہ ہونا ہو تو پھر اس کا فیصلہ کو مفتی صاحب ہی کر سکیں گے. جی.